مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کا آج گرینڈ فنیلے، اور جسے دیکھنے کے لیے میں، آپ اور پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین منتظر تھے کہ جناب کب ہوگا۔ یہ ربیع الاول میں شروع ہوا مقابلہ، پھر ربیع الثانی آ گیا، پھر اس کے آگے مہینے گزرے، رمضان آ گیا، یعنی 6 ماہ پر مشتمل یہ مقابلہ، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ثنا خانوں نے حصہ لیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں، میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ تعداد میں جو آڈیشنز ہوئے، اس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں ثنا خاں یہاں پر آئے۔ جو اس میں کوالیفائی نہیں کر سکے وہ گھروں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اور جو جس مرحلے تک کامیاب ہوا اس کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن آخرکار آپ جانتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے مقابلوں کا کہ جو فائنل ہوتا ہے، اور آج ہے فائنل۔ نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے تینوں ججز، جو پورا ماشاءاللہ مقابلہ جنہوں نے دیکھا اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے منصفی کے فرائض انجام دیے۔ جناب ارشاد انجم قریشی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، جناب الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب، اور آپ بطور خاص پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین، جنہوں نے ان مقابلوں کو نہ صرف پسند کیا بلکہ بھرپور انداز میں اپریشیٹ کیا کہ جناب یہ بہت صحت مند ایک انداز ہے کہ نوجوانوں کی خوبصورت آوازوں کو متعارف کرایا جائے۔ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب نے گزشتہ ایک پروگرام میں بہت اچھی بات کہی کہ ساری آوازیں بہت اچھی آئی ہیں، بہت اچھی آوازیں آئی ہیں۔ ارشاد انجم قریشی صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ کوئی بھی ٹیم ایسی نہیں تھی کہ جو اس طور پر آئی ہو کہ جناب پیچھے رہ جائے، ہر ایک نے آگے آنے کی کوشش کی۔ الحاج محمد عامر فیاضی صاحب نے بھی کوشش کی کہ بہتر سے بہتر آواز آپ تک پہنچائی جائے، اور الحمدللہ ہم الحاج صدیق اسماعیل صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی مقابلوں سے لے کر، اور اب تو چونکہ عمرے پر ہیں، ہمارے ساتھ رہے۔ الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، جو ہمارے ساتھ ابتدا سے لے کر بہت حد تک ہمارے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا، اس کے بعد مصروفیات ہیں۔ بہر صورت ان تمام ججز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اور ٹرینرز بھی موجود ہیں، ان ٹرینرز کی وجہ سے بھی بڑی انرجی آئی ہے۔ دانیال شیخ موجود ہیں، ثقلین رشید موجود ہیں، لاہور کی ٹیم موجود ہے محمد سعد منیم کی کپتانی میں، اور محمد حسن ہاشمی کی ٹیم فیصل آباد کی موجود ہے۔ اور آج بڑا سیریس معاملہ ہے بالکل آپ لوگوں کا، اور آپ کے چہرے کی سنجیدگی یہ بتا رہی ہے کہ آج واقعتاً فائنل ہے، اور ہماری آڈینس بھی بیٹھی ہے۔ آڈینس کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو رات کے اس پہر میں ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر باقاعدہ ووٹنگ کی ہے۔ تو نوائے حسان پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ان کے لیے، ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، کہ جن کی سرپرستی میں، جن کے ویژن کے مطابق الحمدللہ یہ سارا سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں، پوری ٹرانسمیشن کیا ایک ایک بات جو ہے وائی صاحب جس طرح بتاتے ہیں اسی انداز میں الحمدللہ یہ پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد الحاج محمد عامر فیاضی صاحب اور پھر ہماری پوری ٹیم۔ تو جیوری کی اجازت سے آغاز کر رہے ہیں آج کے سیگمنٹ کا۔ ارشاد بھائی، عامر بھائی، فصیح بھائی، آپ کی اجازت ہے، اجازت کے ساتھ آپ کی پہلا سیگمنٹ، آپ جانتے ہیں کہ نوائے حسان کا ہوا کرتا ہے، اور نوائے حسان میں دونوں ٹیمیں منتظر ہیں کہ کس کی باری آتی ہے اور کون سی ٹیم اپیئر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ثقلین رشید بھی موجود ہے، دانیال شیخ بھی موجود ہیں۔ یہ ہے سولو پرفارمنس کا معاملہ، اور میں چاہوں گا فیصل آباد لاہور، لاہور فیصل آباد، فیصل آباد لاہور، لاہور فیصل آباد۔ فیصل آباد کی ٹیم محمد حسن ہاشمی سے گزارش کروں گا آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کر یہاں کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو آج ہمارے لیے اسپانسرز ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم اپنے اسپانسرز کے شکر گزار ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جن میں سوسٹن واچز، پنجند، وولک آف فوڈ گگلی، کوئز شربت، نیلسن پینٹس، بی جان ٹیشوز، جو کینڈی، سلانی سپائسیز، بلوم پرفیوم، پاپولر گروپ۔ اس کے علاوہ ہے مارٹن ڈاؤ گروپ ونٹوجینو بام کی جانب سے سب سے بڑا کیش پرائز جو ہے ونر کے لیے 3 لاکھ روپے کیش دیا جائے گا آج کی ونر ٹیم کو، اور رنر اپ رہنے والوں کو 1,50,000 دیا جائے گا کیش۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کی
ونر ٹیم کو آج دیا جائے گا 2 لاکھ روپے کیش اور اس کے ساتھ رنر اپ رہنے والی ٹیم کو رکھا جائے گا 1,50,000 روپے انہیں کیش دیا جائے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں نوائے حسان کا۔ پہلے ہمارے فیصل آباد کی ٹیم کے کپتان محمد حسن ہاشمی۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، دل درد سے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، دل درد سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد حسن ہاشمی فیصل آباد کے کپتان اپنی عقیدت و محبت نظر کر رہے تھے۔ ذوق نعت برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جناب بہت خوبصورت کلام جسے پیش کیا گیا فیصل آباد کی ٹیم کے کپتان، اور اب ہے باری لاہور کی ٹیم کی، اور لاہور کی ٹیم کے جو کپتان ہے ان کا نام ہے محمد سعد منیم۔ سے میں پوچھنا چاہوں گا، چونکہ یہ بھی ظاہر ہے کپتان کے اختیارات میں ہے، خود آ جائے یا اپنی ٹیم سے کسی کو بھیجے، کیا کہیے گا محمد سعد منیم؟ خود پڑھیں گے آ کر یا اپنی ٹیم سے کسی کو نامینیٹ کرتے ہیں؟
آپ خود پڑھیں گے. آئیے بسم اللہ. اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوائے حسان کا آج کا یہ سمجھ لیجئے نوائے حسان کا یہاں تک مکمل ہو جائے گا. اگلا سیگمنٹ سنگ سنگ نات رنگ کا ہے لیکن یہ فائنل ان کی پرفارمنس ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد سعد منعم نے کلام پیش کیا مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہدایق بخشش سے، جس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع،
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس طور پر لاہور کی ٹیم کے کپتان محمد سعد منیم نے اپنی عقیدت نظر کی۔ نوائے حسان یہاں پر مکمل ہوا، فائنل ہے آج مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کا۔ بہت زیادہ اس کے حوالے سے ایکسائٹمنٹ ہے، پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے الحمدللہ یہ مقابلہ۔ اور ہمارے سرپرست و مہربان چیئرمین ARYQ-TV حاجی عبدالرؤف صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ سارے امور جاری و ساری ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو سیگمنٹ ہے سنگ سنگ نعت رنگ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کا گرینڈ فنیلے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہو گیا ہے نوائے حسان کا، اور دوسرا سیگمنٹ سنگ سنگ نعت رنگ جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں دونوں ٹیموں میں سے کسی ایک کو بلاؤں گا اور پھر وہ اپنی اپنی عقیدتیں بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ ہم اپنے اسپانسرز کے شکر گزار ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جن میں سویسٹن واچز، پنجند، وولکا فوڈ گگلی، کوئز شربت، نیلسن پینٹس، بیجان ٹیشوز، جو کینڈی، سیلانی اسپائسز، بلوم پرفیوم، پاپولر گروپ، اور اس کے علاوہ مارٹن ڈاؤ گروپ کی جانب سے، ونٹوجینو کی جانب سے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کے ونرز کے لیے 3 لاکھ روپے کیش پرائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رنر اپ کے لیے 1,50,000 روپے 1,50,000 رنر اپ کے لیے ہے، اور اسی طرح محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے ونر ٹیم کے لیے ہے 2 لاکھ روپے کا کیش پرائز، اور رنر اپ کے لیے ہے 1,50,000 روپے۔ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ونٹوجینو کی جانب سے ہماری جو جیوری کا پینل ہے اس کے لیے بھی کیش پرائزز آپ کے لیے ہدیات رکھے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ پیش کیے جائیں گے، اور محترم سہیل شمس صاحب کی جانب سے بھی آپ لوگوں کے لیے ہدیات موجود ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں جیوری کی اجازت سے سنگ سنگ نعت رنگ کا، جو بہت جس کی بڑی ایکسائٹڈ ایک سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں دونوں ٹیمیں آتی ہیں اور بھرپور انداز میں اپنے ٹرینرز کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتی ہیں۔ میں پہلے بلاؤں گا لاہور کی ٹیم کو، تشریف لائیں، محمد سعد منیم اپنے کپتان ثقلین رشید کے ساتھ آئیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنگ سنگ نعت رنگ کے رنگوں کو بکھیریں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سرے اعلیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے 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 میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، سرور
عالم پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے، جدھر سے گزرا کرتے تھے، شجر گواہی دیتا تھا اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے، پتھر کلمہ پڑھتے تھے۔ نور خدا کے منکر اب تو، نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول، آقا آقا بول بھر دے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بھر دے، آقا آقا بول۔ نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو رسول اللہ نظر مورے آقا، نظر کرو سونے نظر مورے آقا، نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو۔ گر تم نہ کرو گے تو نظر کون کرے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، سونیا نظر مورے آقا، نظر کرو۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں۔ نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے۔ نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو۔ میں بدکار کمینی گھتڑی، میں بدکار کمینی گھتڑی، ازلو در تینڈے تے ستڑی، لطف کرو ایک بار، مدتاں بیت گئیاں، مدتاں بیت گئیاں، نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو نظر مورے آقا، نظر کرو نظر مورے آقا، نظر مورے آقا، نظر کرو
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में संग संग नात रंग में कलाम पेश किए गए। पहला कलाम मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते अलहाज खुर्शीद अहमद मरहूम ने पढ़ा। उसके बाद एक कलाम जो पढ़ा गया आका का बोल, बंदे आका का बोल, मोहम्मद राशिद आज़म ने पढ़ा। फिर एक कलाम जो पढ़ा गया कारी जुबैद रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा। इस तरह हम ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं साथ साथ उन पढ़ने वाले सनाखानों को जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है, उन नादगो हजरात को कि जिनके कलाम यहाँ पढ़े जा रहे हैं। तो लाहौर की टीम ने अपने भरपूर अंदाज में अकीदतों का नजराना पेश किया। ज्यूरी फैसला करेगी कि आया कौन आगे जा रहा है और कौन अभी किसे मेहनत की जरूरत है मजीद। और अब फैसलाबाद की टीम से मैं कहूँगा इनके कप्तान मोहम्मद हसन हाशमी आए और दानियाल शेख पूरी टीम के साथ आए और संग संग नात रंग में अपनी अकीदतें बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल करें। क्या क्या दो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। कोई दुनिया अता में नहीं हमदा तेरा, कोई दुनिया अता हमदा तेरा, हो जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वादा क्या जो तो करम है शगबत तेरा, वादा क्या जो तो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। सुनता ही नहीं मांगने वाला
تیرا نہیں سنتا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگ آئی ہو، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را یوں ہمیں سے نہ ڈال، بڑھاپے میں خدا را یوں ہمیں سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے ہیں کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، بسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے
دل کے دھڑکنے کی یا رسول اللہ سنتے ہیں کرم کی ایک نظر غم پہ خدا را رسول اللہ تمہارا گو تمہارا یا رسول اللہ یا سنتے ماشاءاللہ فیصل آباد کی ٹیم نے میڈ ڈے پیش کیا سنگ سنگ نعت رنگ کے عنوان سے کلام اعلی حضرت اور تضمین حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اس کے بعد حضرت مظفر وارسی کا کلام پیش کیا. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے سرکار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے سر. یہ بھی محفل سجی ہوئی ہے. بنیادی طور پر اس کو مقابلے کا نام دے دیا گیا ہے، لیکن ان مبارک لمحات میں ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایک کا ذکر قبول فرما لے تو ہم سب کی حاضری انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں ہو جائے گی. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور جناب رائے بھی لیں گے اپنی جیوری کی، اور فیصلے کی گھڑیاں بھی بہت قریب ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کے آپ نے دونوں راؤنڈز دیکھے، نوائے حسان بھی اور سنگ سنگ نعت رنگ بھی. دونوں ٹیموں نے بھرپور طریقے سے پرفارمنس پیش کی اور بہت قریب رہے یہ لوگ، سولو پڑھنے میں بھی اور گروپ میں پڑھنے میں بھی. جیوری نے جو فیصلہ دیا ہے اس کا ہمیں احترام ہے، اس کی جانب بڑھیں گے. اور الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب، کیا کہیے گا ہماری ٹیموں کے اعتبار سے؟ اور آپ نے کافی مقابلے آپ نے دیکھے اور جج کیے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تو میں حاجی عبدالرؤف صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے نعت خوانی کے فروغ کے لیے الحمدللہ اتنا بڑا یہ مقابلہ اس کا انعقاد کیا ماشاءاللہ. اور عامر فیاضی کو مبارکباد دوں گا جنہوں نے اتنی خوبصورت آوازیں تلاش کی پورے پاکستان سے، اور الحمدللہ لوگوں کو بہت خوش رحانی کے ساتھ نعت خوانی سننے کا کیو ٹی وی کے ذریعے سے اللہ نے موقع عطا فرمایا الحمدللہ. اب چونکہ پچھلے جتنے میں مقابلے ہوئے اس میں جو ہم کامنٹس کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ جو ٹیم آگے جا رہی ہے اس کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے. بالکل. اب تو فائنل ہے، جو پرفارمنس ہو گئی لیکن ماشاءاللہ دونوں نے بہت اچھا پڑھا ہے. جی بالکل. اور دونوں کی تعریف کرنا جو ہے آج بہت ضروری ہے. فیصل آباد نے بھی بہت خوب پڑھا، حسین الدین ہاشمی نے بہت اچھا پڑھا، سعد منیم نے بہت اچھا پڑھا، سنگ سنگ نعت رنگ دونوں ٹیموں نے بہت اچھا پڑھا. اور میں تو یہ کہوں گا مقابلہ دل ناتواں نے خوب کیا، کیونکہ مقابلہ نعت ہے تو نعت خوانی کے حوالے سے بات کروں. واہ جی کیا بات. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، چونکہ جو بھی ڈائریکشن حاجی صاحب سے ملتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ جو مقابلے آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کے، کیا کہیے گا عامر بھائی؟ آپ نے ماشاءاللہ سارے مقابلے یہاں بیٹھ کر دیکھے اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے راؤنڈ کیے، اس سے پہلے جو سلیکشن ہوئی آپ کے سامنے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، بات وہی ہے کہ گزشتہ آپ نے کیا پرفارمنس دی اس پہ تو کوئی تبصرہ نہیں ہے. اچھا پڑھا آپ نے جب یہاں تک پہنچے. پرفارمنس جو آج ہے نا، آج جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ آج کی پرفارمنس پہ ہونا ہے. آج کی پرفارمنس آپ نے یہاں آ کے آج کیا کیا. جی جی. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ دونوں ٹیموں نے محنت تو بہت اچھی کری، لیکن لاہور کی ٹیم شاید آج جلدی میں تھی. حالانکہ بیڈلے کا ٹائم ان کے پاس کافی تھا، یہ اس کو رچاؤ کے ساتھ اور اچھے خوبصورت انداز سے پیش کر سکتے تھے. کافی ٹائم تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس ٹائم کا فائدہ نہیں اٹھایا. اور بہرحال فیصل آباد کی ٹیم نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور نوائے حسان میں تو دونوں کی پرفارمنس برابر ہی تقریباً تھی، اتنا کوئی فرق نہیں رہا. لیکن بہرحال سنگ سنگ نعت رنگ میں یہ فرق آیا کہ یہ جلدی میں تھے، انہوں نے بھرپور انداز سے اپنی پرفارمنس پیش کی. جہاں تک بہرحال اس مقابلے کی بات ہے تو میں رؤوف بھائی موجود ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہمارے باپ کی جگہ بھی ہیں. بالکل. دیکھیں، یہ ان کا ویژن ہے، ان کا مشن تھا اور مشن ہے آگے بھی الحمدللہ کہ بیٹا اس کو اور اچھے انداز سے کرو. سبحان اللہ. تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ جو یہاں سے ہمیں ہدایتیں ملیں اس کو اچھے انداز سے
لوگوں تک پہنچائیں. جی بالکل. تو ابھی تک تو الحمدللہ کوشش یہی جاری ہے, اور ان کے لیے دعا کریں. اصل تو یہ ہیں, بالکل ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سایہ کہ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. آمین آمین. ان کا جو نعت خوانی کے حوالے سے جو رؤوف بھائی کا ویژن ہے نا, میں آپ سچ بتا رہا ہوں, بہت کم لوگوں کے میں نے اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے جو سوچنے کا جو ایک انداز ہے نا, خلوص کے ساتھ, کہ یار حضور کی بارگاہ میں سب کی حاضری اور حضوری والے معاملات جو ہے نا وہ اچھے انداز سے پیش ہوں اور خلوص کے ساتھ. جی جی. تو بہرحال یہ سب سے بڑی مبارکباد جو ہے نا وہ حاجی صاحب کے لیے, رؤوف بھائی کے لیے, کہ رؤوف بھائی نے جس محبت سے ان مقابلوں کا اہتمام فرمایا. اور ماشاءاللہ صاحب حسان نصیب الرحمان صاحب بھی آ گئے. یہ بھی ہمارے گزشتہ سیزن 1 سے لے کے آج سیزن 13 آ گیا ہے. یہ بھی ان مقابلوں کے الحمدللہ ساتھ ہمارے چلتے رہے. صاحبزادہ صاحب جی جی, اور کچھ تبصرہ انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بھی فرمائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آوازیں سننے کو ملی. نعت خوانی کے حوالے سے بہت خوبصورت آوازیں سننے کو ملی, اور عامر فیاضی نے میرا خیال ہے پاکستان کی کریم آپ کو سنائی ہے. الحمدللہ خوبصورت آوازیں. الحمدللہ. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں. یہ رئیس بھائی جی جی, میں آپ کو سچ بتاؤں, جی جی, اس انداز کا مقابلہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میڈیا انڈسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا. بھی میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا. ہم نے نہیں دیکھا. بہرحال ابھی کسی اور نے دیکھا ہو تو دیکھا ہو, لیکن جس طرح سے ہم اس کو مینیج کرتے ہیں 6 ماہ پر مشتمل. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں, جی جی, یہ ساری ہدایتیں رؤوف بھائی دیتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھ ایسا کر, اس انداز سے کر, اس کو دیکھ, یہ کرے گا نا یہ. اچھا اس سال رؤوف بھائی کا ایک فون بھی نہیں آیا. اچھا اس لیے نہیں آیا کہ شاید یہ پروگرام رؤوف بھائی کو بہت پسند آیا, جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے. کوشش یہ کری کہ ہم اس کو اسی انداز سے یہاں پہ پیش کریں, لوگ ناظرین کے لیے اسی انداز سے اس کو پیش کریں. اور رئیس بھائی کی بھی تعریف کرنا بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کمپیئرنگ اور ہوسٹنگ آپ نے کی, بہت خوبصورت, بڑی. چلیں آپ ویلکم تو میں بالکل کرتا ہوں, بالکل ویلکم کرتا ہوں. دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین اور عالمی مبلغ اسلام, اور ایک ایسے اسکالر ماشاءاللہ جو پوری دنیا میں عشق رسول کے چراغ روشن کر رہے ہیں, اور ہزاروں لاکھوں دلوں کی دھڑکنوں میں بسنے والی شخصیت حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب کا خیر مقدم ہے. ماشاءاللہ 13واں سال ہے آپ ARYQ TV کے ساتھ ایسے منسلک ہیں ماشاءاللہ, کہ جس طرح بالکل ایک ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے. آپ کی سرپرستی, آپ کی دعائیں, اور حاجی صاحب کے ساتھ جو آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی محبتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا دونوں, اور ہمارے ارشاد انجم قریشی صاحب جو پچھلے 6 ماہ سے ماشاءاللہ ان مقابلوں کے جیوری میں شامل رہے. کیا کہیے گا ارشاد بھائی؟ میرا خیال ہے شاہ صاحب نے جو اور عمر بھائی نے جو کہہ دیا ہے بہت اچھا ہے اور کافی بھی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو حاجی صاحب کا ویژن ہے اور عامر صاحب نے اور پوری ٹیم نے مل کے اور آپ لوگوں نے جتنی خوبصورتی سے اس پروگرام کو سجایا ہے, میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ حضور کے مدح سرا ہیں, انہوں نے محنت کی ہے. پچھلے 6 مہینے سے پورے پاکستان سے لوگ اس میں شامل ہوئے, اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ بہت اچھی آوازیں جو ہیں وہ سننے کو ملی ہیں. ہم نے اپنے طور پہ بڑی خوبصورتی سے, بڑی دیانتداری سے اور انڈیویجول ہو کے ہم نے ایک فیصلے جو دیے, الحمدللہ آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. بہرحال پھر بھی اگر کسی جگہ پہ ہم سے کسی بھی جگہ پہ کوئی کمی بیشی اگر ہوگی تو اس بڑی رات کے صدقے میں اپنی ذاتی طور پہ معذرت خواہ ہوں, کسی کی دل آزاری اگر ہوئی ہو پھر بھی. لیکن یہ ہے کہ ایز اے منصف, ایز اے جج, وی ہیو ٹرائیڈ آور بیسٹ ٹو پروڈیوس دا بیسٹ ڈیلیوری. تو ہم چاہیں گے کہ اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ یہ پروگرام چلتا رہے, اور اس میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی جو ہے ہوتی رہے. اللہ پاک حاجی صاحب کے ویژن کو, عمر بھائی کے ویژن کو اور پوری ARYQ TV کے ویژن کو اللہ پاک کامیابیوں اور کامرانی عطا فرمائے. آمین آمین. جس طرح عامر بھائی نے کہا کہ نعت خوانی کے حوالے سے حاجی صاحب کا ویژن ہے, میں کہتا ہوں صرف نعت خوانی کے حوالے سے نہیں, قرآن کریم کی تعلیمات ہوں, حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہوں, خطبات ہوں, علماء حضرات کے بیانات ہوں, قوالیاں ہوں, نوجوانوں کو متعارف کرانے کا ہو, مقابلہ آذان کا ہو, یا دیگر چیزیں, جتنے مقابلے اور جتنا آپ نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کام ARYQ TV کا, وہ سارا کا سارا الحمدللہ حاجی صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. بلکہ اس مرحلے پر میں حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کروں گا کہ جو بانی ہیں اور اس کے صحیح معنوں میں اس درخت کو لگانے والے شخص ہیں, کہ جنہوں نے ایسا درخت لگایا کہ آج وہ پھلدار درخت بن گیا ہے, سایہ دار درخت بن گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور حاجی صاحب کے والدین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کے قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, جنہوں نے اس انداز کی تربیت کی اولاد کی کہ آج عشق رسول کی شمع پوری دنیا میں جو ہے
روشن ہے اور پوری دنیا میں ARYQ-TV کو لوگ جانتے ہیں. صاحبزادہ صاحب بھی موجود ہیں, لیکن میں جاننا چاہوں گا حاجی صاحب سے, چونکہ بڑے ادب کے ساتھ بہت ڈرتے حاجی صاحب کیا کہیے گا ان مقابلوں کے حوالے سے؟ 6 ماہ پر مشتمل یہ مقابلے, آپ کے ویژن کے مطابق کیا رائے ہے آپ کی ان نوجوانوں کے بارے میں اور سارے اس مقابلوں کے بارے میں؟ یہ بچوں نے تو بہت اچھا پڑھا ہے. جتنے بھی بچے آج نکل کے آ رہے ہیں ہمارے, جی اس سال انہوں نے جو ہے نا الفاظ نہیں ہے میرے پاس اللہ سبحان اللہ کہ جو انہوں نے جو خدمت کی ہے اور جو پڑھا ہے انہوں نے, سبحان اللہ. ابھی بھی میرے دل میں لگتا ہے ابھی کچھ نہیں ہوا. ہائے ہائے کیا بات, کیا میں چاہتا ہوں اس کو بہت بڑے پیمانے پہ کیا جائے, اللہ اللہ سبحان اور بڑے پیمانے پہ نعت شریف بھی اور قرأت, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان, کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے آج. بے شک بے شک. اور اپنے انعام میں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو قرأت کے ساتھ جو نا اس کے ترجمہ کی طرف, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل کوشش کرتے ہیں, باقی تو اللہ کے اختیار کے اندر ہے. سرکار کی محبت چاہیے, اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا اس کام کے لیے, بس الحمدللہ. یہ ان کی کرم ہے, مہربانی ہے, بے شک. ورنہ ابھی بھی ہم ناچیز ہیں. کیا بات, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, کیا بات, وقت ہے. کیا یہ سب ان کی مہربانی ہے, بے شک, کرم بے شک. جو یہ کام لے رہے ہیں. بے شک بے شک. اور بچے اس دفعہ جو ہے نا ہماری ٹیم میرے خیال سے, میرے لیے تو اتنی تکلیف دی ہو جاتی ہے کہ جب بچے آگے پیچھے ہوتے ہیں نا تو وہ دیکھیں آپ والدین کو تکلیف نہیں ہوتی, حاجی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آگے کی آگے لے کے جائے. بالکل, اب وہاں میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, ہاں صحیح, بالکل ہے صحیح. اب وہ کس کو چانس دیں, کس کو چانس نہیں دیں. لیکن یہ ہے کہ یہ آج دنیا کے اندر یہ ہر جگہ جا رہے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. اور اللہ پاک ان لوگوں کو اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. بے شک بے شک بے شک. رب کے معاملے ربی جانتا ہے. بے شک بے شک بے شک, صحیح فرمایا. ہماری کام تو کوشش کرنا, اور ان سب لوگوں کی مہربانی ہے واہ, کہ یہ اتنی محنت کرتے ہیں. ان کے پیچھے یہ بیچارے استاد ہیں سارے, بالکل بالکل. وہ بھی ان کے پیچھے لگے ہیں. تو اس میں یہ ہار جیت والا معاملہ نہیں ہے. ہائے ہائے, سارے جیتے ہوئے اس میں, الحمدللہ. اس میں ہار جیت والا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ ٹائم کی قیمت ہے. کسی ٹائم بھی جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے جو مقبولیت ہو جاتی ہے. اور اللہ بے شک. یہ گھڑی کا معاملہ ہے سارا. واہ واہ, صحیح نا حضرت, کیا بات, بالکل صحیح, کیا بات. ایک ہی پل کی کہانی ہے نا. بے شک بے ہائے شک, ہائے. صحیح, جیسے کرنٹ آتا ہے اور بالکل ایسے ہی ہے. بیڑا پار ہے. جی جی, سبحان بالکل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں کیا عجزی ہے, کیا انکساری حاجی صاحب کی. حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بچے پیچھے ہو جاتے ہیں نا, کوئی رہ جاتا ہے. اب یہ حقیقت ہے, یہ جیوری بھی اس بات کو محسوس کرتی ہے, ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ دل وہ ہوتا ہے یار یہ بچہ آگے بڑھ جاتا ہے کسی طرح, اس کو موقع مل جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے ایک مقابلے کا نظم و ضبط ہے, ایک قواعد و ضوابط ہے, اس سے ہٹ کر ہم چل نہیں سکتے. حاجی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. تو وہ والدین بھی مطمئن رہیں کہ صرف آپ کے دل ملول نہیں ہے, حاجی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ بچہ مزید آگے نکل جاتا ہے. لیکن ان کی دعائیں ساتھ ہیں تو انشاءاللہ یہ سفر طے ہوتا رہے گا, عقیدت کا سفر جاری رہے گا. اور میں, جی حاجی صاحب کچھ فرما رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں پورے پاکستان میں جتنے بھی نعت خواہ اللہ کے حکم سے QTV سے ہی گئے, الحمدللہ, بالکل پوری دنیا میں حاجی صاحب اس وقت جہاں نعت خوانی ہو رہی ہے ARYQ-TV میں, بس یہ ان کا کرم ہے. میرے پاس کچھ بے شک بے شک بے شک, وہ کروا رہے ہیں. بے شک. اور یہ بچے سارے محنت کرواتے ہیں. ہم تو خالی آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. جی بالکل, کام تو ان لوگوں کا ہے. بالکل بالکل. عامر بڑی محنت کرتا ہے. عامر بھائی محنت بہت, کیا بات. اللہ اس کی برکت دے اس کو. آمین آمین آمین. بہت سرپرستی فرماتے ہیں حاجی صاحب. اور حاجی صاحب نے صرف, میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں تلاوت ہو رہی ہے, قرہ جو حضرات قرات کر رہے ہیں, جو علماء بیانات فرما رہے ہیں, جو نعت خواہ نعتیں پڑھ رہے ہیں, اور جتنے لوگ اس وقت منسلک اس وقت پوری دنیا میں آپ دینی ماحول میں دیکھ رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ ARYQ-TV کا ہے کہ جس نے ان شخصیات کو متعارف کرایا. اب تو اذان کے لیے بھی کر دیا نا. اذان کا بھی ہو گیا. وہ بھی آپ کی ایک پچھلے سال ہم نے دیکھا, آپ نے فرمایا عامر اذان کا مقابلہ ہونا چاہیے, تو اب اذان کا مقابلہ ماشاءاللہ. یہ بھی, یہ ابھی میرا خیال ہے یہ بہت اچھا. ARYQ-TV کو دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی کیا, لیکن الحمدللہ ابتدا ARYQ-TV نے کیا. یہ فروغ کے لیے اللہ سب کو الحمدللہ, آمین. سب کو
किसी ने भी हमारे साथ मिल के आगे इन्होंने काम किया, अल्लाह पाक उनको सबको बरकत दे। आमीन। समझे? ये इतना बड़ा समंदर है, इसकी कोई तह हद नहीं है उसकी, बेशक। इसके काफिले बनते जाएं, आगे सुभान अल्लाह, चलते जाएं, कोई सुभान जरूरी नहीं है कि हम ही बहुत हैं। क्या बात। अल्लाह उनको भी इस मामले में इनको आगे बढ़ाए। आमीन 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 हमारी दुआ है सबके लिए आमीन। कि जो रब के लिए और हबीब के लिए काम करे उसको अल्लाह पाक आगे बढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सही फरमाया आपने। जो कर रहा है अच्छा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। साहबजादा साहब क़िबला साहब तशरीफ़ फरमाए। इनकी राय भी हमारे लिए बेइंतहा अहम है, चूँकि ARY-QTV का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो हज़रत की नज़र से ना गुजरा हो और जिस पर आप कमेंट्स ना फरमाते हो। एक ताल्लुक है, एक फैमिली, ARY फैमिली के साथ आपका एक ऐसा ताल्लुक है मोहब्बत का, और हाजी साहब से, आमिर भाई से और हम सब के साथ। क्या फरमाएगा क़िबला साहब के आपने किस अंदाज में देखा ये तवील दौरानिया का मुकाबला, मीडिया इंडस्ट्री में 6 माह पर मुश्तमिल, हज़ारों की तादाद में सिलेक्शन और उसके बाद ऑडिशन और फिर यहाँ तक ये टीमें आप तक, क्या कहिएगा इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। यकीनन इस पर सबसे पहले मैं क़िबला हम सब के बुज़ुर्ग भी हैं, महबूब भी हैं, हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस नौइयत का, नात शरीफ का, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई का नौजवानों में शौक़ बेदार करना। मैं क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ तो बाज़ औक़ात अक्सर ऐसे नौजवान बच्चे नात शरीफ पढ़ते हुए नज़र आते हैं कि जिनसे मैंने पूछा कि आपको ये ज़ौक़, नात शरीफ का ज़ौक़ इन ममालिक में रहते हुए कहाँ से मिला, कैसे हुआ? तो उन्होंने ARY-QTV का ज़िक्र और इन मुकाबलों का ज़िक्र किया। और फिर कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर उनको इस तरह माहौल नहीं मिलता कि जिसमें वो नात शरीफ बाकायदा तौर पे सीख लें। तो जब यहाँ पर ये पढ़ते हैं बच्चे और फसीउद्दीन शाह साहब बैठे हैं, आमिर फयाजी साहब हमारे हज़रत बैठे हैं और इस तरह के हज़रात जो बाअदब अंदाज में नात पढ़ने वाले हैं, जब ये लोग इस्लाह करते हैं तो वो सिर्फ़ उस बच्चे की इस्लाह नहीं हो रही होती, यकीनन वो पूरी दुनिया में जो लोग ऐसे नौजवान सुन रहे होते हैं जो नात शरीफ सीखना चाहते हैं, वो सब उन सब की इस्लाह हो रही होती है। और यकीनन एक पूरी उन लोगों की खेप तैयार हो रही होती है या काफ़िला तैयार हो रहा होता है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेलोस खालिसतन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में मदह सराई करते हैं। तो नात शरीफ का शौक़, तिलावत का शौक़ जिस तरह ARY-QTV ने नौजवान नस्ल के दिलों में डाला, जो और तरफ उनकी अगर अच्छी आवाज़ है वो किसी और तरफ भी जा सकते थे, लेकिन इस तरफ हाजी साहब की जो मेहनत है और हाजी साहब की वजह से हाजी साहब के साथ जो फ़याज़ी साहब इस पे मेहनत करते हैं, यकीनन इसने उन लोगों का रुख जो कहीं और जा सकते थे मोड़ के गुंबद खज़रा की जानिब किया और नात शरीफ की जानिब किया। फिर QTV पे हाजी साहब की जो खिदमत हैं, बड़े अरसे बाद शायद हाजी साहब सेट पे खुद तशरीफ़ लाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे वैसे सरपरस्ती फरमाते हैं माशाअल्लाह, पीछे बैठे होते हैं और वो ये हमारे लिए नेमत है। हमारे दुनिया में कई महफिल हो रही हो तो फयाज़ी साहब को फ़ोन करके ये गुफ्तगू करो, ये नात शरीफ पढ़ो, इस वक्त ये मौका है, हज़रत यहाँ बैठ के सब चला रहे होते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि हज़रत यहाँ तशरीफ़ फरमाए। तो हज़रत की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहूँगा, ये खुशामद नहीं है। खुशामद वो होती है कि जो किसी में खूबी ना हो और उसमें वो खूबी ज़बरदस्ती उसको वहाँ सेट करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन ये वो बात है जिसको यकीनन हर देखने वाला एक्सेप्ट करेगा कि ARY-QTV ने, मैं बज़ात खुद मैं मदीना मुनव्वरा में था, मेरे पास एक फैमिली आई और उन्होंने कहा कि हम गैर मुस्लिम थे। मैंने हाजी साहब को ये बताया उधर से फ़ोन करके कि हम गैर मुस्लिम थे। ARY-QTV को देख के हमें इस्लाम की तरफ रग़बत हुई, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की मोहब्बत आई और कितना बड़ा ज़रिया है, इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने वहीं से आपको फ़ोन करके बताया कि अब आप बताइए कि कितने लोग हैं जो इसके ज़रिए इस्लाम कबूल कर चुके। फिर यहाँ पर उलमाए हक़ बैठते हैं, वो जो है वो जब अहले सुन्नत की जब मुस्तनद उलमा बैठते हैं तो वो यकीनन जो बयान करते हैं उससे लोगों के अक़ीदों की दरस्तगी होती है। जिस तरह के रात मुकाबला किया जाता है, नौजवानों के दिल में उसका शौक़ आता है, नात का होता है उसका शौक़ आता है, और 24 घंटे ARY-QTV पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा होता है, और 24 घंटे लाखों करोड़ों घरों में ARY-QTV के ज़रिए अल्लाह और उसका रसूल का जिक्र सुना जा रहा होता है। तो 24 घंटे हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को यकीनन अल्लाह ताला उसका अजर भी अता फरमाता होगा और अल्लाह ताला इनको इसके ज़रिए इनसे अल्लाह ताला राज़ी भी होता होगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हाजी साहब को उम्र दराज अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा, हाजी साहब का मैंने देखा है
ARY پہ ان کا کوئی بزنس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے ہم نے کوئی مال کمانا ہے یا اس کے ذریعے ہم نے کوئی دنیا کمانی ہے. اگر اس کے ذریعے کچھ آتا ہے تو وہ بھی دین کے کام اور اسی کام پر جو ہے وہ لگتا ہے اور آگے جاتا ہے. تو حاجی صاحب کا یہ جو کام ہے یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے حاجی صاحب کو اس معاملے میں جتنا بے لوث دیکھا اور جس بڑے پیمانے پہ ARY TV خدمت کر رہا ہے, اسی لیے الحمدللہ ہم دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے حضرت کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ حضرت کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالی حضرت کو مزید برکت عطا فرمائے. اور ARY TV جو دیکھیں ایک خانقاہ میں پروگرام ہو تو چند ہزار لوگوں میں ہوتا ہے, ایک مدرسے میں درس ہو رہا ہو تو چند طلباء میں, اس کی برکت کا وہ نہیں, وہ جو مدارس کا طلباء ہیں وہ پھر پوری دنیا میں جاتے ہیں, اس کی برکت کا انکار نہیں. لیکن ایک اجتماع ہوتا ہے ایک مدرسے میں ہو یا ایک خانقاہ میں ہو ایک مجلس میں ہو, وہ چند لوگوں میں ہوتا ہے. حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ خدمت دین کا پلیٹ فارم عطا فرمائے کہ یہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے یقیناً وہ پوری دنیا میں اس سے استفادہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. بہت اچھے کمنٹس آپ کے اور محبتوں کا آپ کے نے اظہار فرمایا, اور یہ پوری جنریشن تیار ہو رہی ہے الحمدللہ. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں, وہ آتے ہیں بچے افطار میں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی حدیث سنا رہا ہوتا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. پوری جنریشن تیار ہو رہی ہے, پوری نسل تیار ہو رہی ہے الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب آتے ہیں جناب اپنے نتیجے کی جانب. اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے اسپانسرز کا, جن میں شامل ہیں سوسٹن واچز, پنجند, وولکا فوڈ گگلی, کوئس شربت, نیلسن پینٹس, بی جان ٹیشوز, جوجو کینڈی, سیلانی اسپائسیز, بلوم پرفیوم, پاپولر گروپ. اور اس کے علاوہ آج کے جو فائنلسٹ کے لیے جو پرائزز ہیں وہ بھی بتاتا چلوں کہ مارٹن ڈاؤ گروپ یعنی وینٹوجینو بام کی جانب سے آج کی ونر ٹیم کے لیے ہے 3 لاکھ روپے کا کیش پرائز, اور رنر اپ کے لیے ہے 1,50,000 1,50,000 کا کیش پرائز. اور مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کے فائنلسٹ کے لیے محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے ونر ٹیم کے لیے ہے 2 لاکھ روپے کیش پرائز, اور جناب رنر اپ کے لیے ہے 1,50,000. تو اب آتے ہیں مقابلے کے نتیجے کی جانب. سنسنی خیز مقابلہ, دونوں ٹیموں نے بھرپور انداز میں شرکت کرتے ہوئے اپنی بھرپور پرفارمنس پیش کی. اور اس سے پہلے کہ میں نتیجہ بتاؤں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں یہاں موجود ہیں اور بلایا جائے گا اور ان کو پرائزز پیش کیے جائیں گے. آج کی ونر ٹیم ہے, آپ ان کے چہرے دیکھیں, اللہ اکبر. آج کی ونر ٹیم ہے فیصل آباد. فیصل آباد نے آج کا مقابلہ جیت لیا ہے. میں قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں, قبلہ صاحب تشریف لائیں, ہماری جیوری تشریف لائیں. اور میں آج کی وننگ ٹیم جو ہے صادق ادھر آئے, اور میں الحاج فصیح الدین سروردی شاہ صاحب, ارشاد انجم قریشی صاحب اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. آج کی وننگ ٹیم فیصل آباد اپنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد انجم قریشی صاحب, حاجی عبدالرؤف صاحب, قبلہ صاحب, ماشاءاللہ. محمد حسن ہاشمی کو بہت مبارکباد, آج آپ کی ٹیم ون کر گئی ہے مقابلہ سیزن 13 مرحبا یا مصطفیٰ, ماشاءاللہ. اور ایک اور ارشاد بھائی, حاجی صاحب اور قبلہ صاحب کے دستے مبارک سے یہ ہے جناب ونٹو جینو کی جانب سے جو ہے آپ کو 3 لاکھ روپے کیش ونٹو جینو کی جانب سے وصول کریں گے ہمارے ساتھ اپنے ہمارے محمد حسن ہاشمی, ماشاءاللہ. اور جناب ماشاءاللہ, اور یہ جو ایوارڈ ہے ARY QTV کی جانب سے وننگ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب اور قبلہ صاحب اور ہمارے تمام مہمانان گرامی کی موجودگی میں. ماشاءاللہ. اور اب میں رنر اپ رہنے والی ٹیم
کے کپتان اور ان کی ٹیم کو بلانا چاہوں گا. محمد سعد منیم آئے اور رنر اپ ٹیم کے کپتان محمد سعد منیم نے بھی بہت اچھا پڑھا. قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب, الحاج سید محمد فضل الدین سہروردی شاہ صاحب, قبلہ ماشاءاللہ. تارے ہر ایک بے کس کے یہ ونٹو جینو کی جانب سے بھی محمد سعد منیم یہ بھی قبول کریں آپ کی پوری ٹیم کے لیے, حاجی صاحب, شاہ صاحب اور قبلہ صاحب کے دستے مبارک سے بہترین. بہت سی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں حاجی صاحب کی اور پورے ایروائی نیٹ ورک کی. زبردست, ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو. اور یہ ایوارڈ ARYQTV کی جانب سے دیا جا رہا ہے حاجی صاحب قبلہ اور شاہ صاحب اور قبلہ صاحب اپنے دستے مبارک سے, ماشاءاللہ. رنر اپ ٹیم کے لیے بھی, اور یہ میں بتاتا چلوں کہ سیوسٹن واچز کی طرف سے جو ہے ججز کے لیے واچز ہے, رسٹ واچ ہیں, اور اس کے علاوہ اچھا سہیل شمس صاحب کی جانب سے ججز جیوری کے لیے جو اچھا جنید یاز کی جانب سے حاجی صاحب کے لیے اور قبلہ صاحب کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں, وہ بھی ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. مائک لے لے, مائک اٹھا. اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر, میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر, مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر, سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مرحبا یا مصطفیٰ